نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان کافروں میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل ڈال رکھا ہے، اور اگر سب نشانیاں بھی یہ دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں کوئی آپ کے پاس آتے ہیں بحث کے لیے، جھگڑے کے لیے، تو جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانی۔ تو مشرکین مکہ جب انہوں نے اپنی ساری تدبیریں، اپنا سارا زور اور کوشش کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ایمان نہ لائیں، ان کو ڈرایا گیا، لوگوں کو دھمکایا گیا، لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، اس کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو لہذا اس سے دور رہو، دور کھڑے ہو کے بھی اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو۔ اس کے باوجود لوگ دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام لاتے جا رہے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا اب ایک یہ حربہ بھی استعمال کرو، یہودیوں کے ساتھ مل کے یہ طے کیا کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ نبی کی مجلس میں جائیں اور بڑے غور سے بحث ہماری عوام دیکھے کہ ہمارے بڑے لوگ بڑی کوشش سے غور سے بات سن رہے ہیں، تو پھر جب اٹھ کے آؤ گے تو پھر آ کے جب کہو گے نا کہ نہیں نہیں یار نہیں گل، لوگ کہیں گے انہوں نے بڑے غور سے ہمارے بڑوں نے بات سن کے جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو ظاہر ہے پھر کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے بھی لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرو، تو کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں، ورنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے بھیجا تھا پہلے قاصد کے جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کون ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر جب انہوں نے جا کے بتایا پھر دل کو تسلی نہیں ہوئی، پھر خود آئے، تو ان کو آتے ہوئی مشرکین نے یہی کہا تھا کہ دیکھو ابو ذر تمہارے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم بھی آتے جاتے ہیں آپ کے پاس، تو لہذا یہاں جو بندہ ہے نا ان کی بات نہ سننا، ان کی بات نہ سننا، جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا لوگوں نے مجھے روکا، اتنا روکا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی دے لی تھی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو جب میں نے دیکھا آپ کو، آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں سمجھدار ہوں، عقل رکھنے والا انسان ہوں،
تو میں نے کیوں روئی دی ہوئی ہے؟ میں بات سنتا ہوں، اگر ان کی بات مجھے نہ صحیح لگی تو میں نہیں قبول کروں گا، لگی تو قبول کر لوں گا۔ مجھے کانوں میں روئی دینے گا، روئی نکال دی، بیٹھ گیا آپ کی مجلس میں، اور بیٹھتے ہی جب بات سنی دل بدل گیا۔ نیت صحیح تھی، نیت صحیح تھی، اللہ نے دل بدل دی ہے۔ ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ کیا منافق نہیں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیٹھتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، بلکہ سب سے بڑا جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافقوں کا سردار، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کرنے لگتے تو وہ پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا لوگو میری بات پہلے سنو غور سے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو لہذا تم ان کی بات غور سے سننا، ان کی بات کی طرف کان لگا کے اچھی طرح سننا ان کی بات۔ وہ اعلان کرتا تھا پہلے، لیکن خود منافقوں کا سردار، تو کیونکہ نیت اپنی نہیں تھی، جانتے بوجھتے ہوئے یہ قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ حق کو تسلیم نہیں کرنا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی پھر ان کے دلوں پر پردے ڈالے۔ تھوڑی سی بھی حق کو پہچاننے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی نیت سے جو بھی بیٹھا، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ ہاں، وہ چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی، لیکن جن کی نیت ہی نہیں تھی، جو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنا حسد اور بغض اتنا پال رکھا ہے کہ ہم نے کسی صورت اسلام کو قبول کرنا ہی نہیں، تو ان کے دلوں پہ پھر اللہ کی طرف سے پردے ہیں، جن کے دل میں عجب ہے، تکبر ہے، غرور ہے شیطان والا، کہ میں بڑا، میں آپ سے بنا، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں، میں نے عبادتیں کی اور کر دی۔ ان کا بھی یہی رہا یہودیوں کہ ہم سارے نبی بنی اسرائیل کہ جو ہیں وہی بنی اسحاق میں سے آئے، آخری نبی کیوں وہ تمہاری شیطانیوں اور تمہاری بدعنوانیوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آخری نبی بدل دیا۔ تو اب کہتے نہیں لاتے ایمان، بنی اسحاق میں سے آتے آخری نبی تو لاتے، ابھی نہیں لائیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں یہ فیصلہ نہیں رب کا منظور، دنیا میں 4 دن ہے، بس دنیا میں 4 دن، تو ان کے کانوں پہ ہم نے پھر شکل ڈال رکھا ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ نیت نہیں ٹھیک، نیت نہیں ٹھیک، اور حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں، یہ نیت لے کے بیٹھے اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تو بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ ساری نشانیاں آپ دکھا دیں ان کو، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں، 1-2 چھوڑ کے چاہے ساری بھی دکھا دیں، کئی تو دکھائی نا آپ نے، کئی دکھائی آپ نے ان کے کہنے پہ بھی، لیکن اس کے باوجود کا موجود یہ تو آپ تو بڑے جادوگر ہیں، ہم تو چھوٹے تھے بھائی، یہ کہتے ہیں، اور قرآن کو کہہ دیا پچھلے لوگوں کی یہ قصے کہانی ہے۔ تو اس لیے ان کو ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں تو پھر یہ کیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ان کی یہ سارے مطالبے پورا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سب دکھا بھی دیا جائے ان کو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان کا تو یہ حال ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں اور سنتے ہیں قرآن تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کا۔ اللہ